یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ تیسری تقسیم کر رہے ہیں. کس کی؟ لفظ کی. پہلی تقسیم کس کے اعتبار سے تھی؟ صیغہ اور لغت کے اعتبار سے. دوسری تقسیم کس کے اعتبار سے تھی؟ وجوہ بیان کے اعتبار سے. تیسری تقسیم اس لفظ کے استعمال کے طریقوں کے بیان میں اور باب بیان میں اس کے جریان کے طریقوں کے بیان میں. یعنی یہ جو آپ کے سامنے تیسری تقسیم ہو رہی ہے ان تقسیمات اربعہ کی، تو یہ لفظ کی تقسیم ہے. کس کی؟ لفظ کی. یہ تو سب کو پتہ ہے. اب اس لفظ کو آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے اور کس معنی میں آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے. تقسیم تو کس کی ہو رہی ہے؟ لفظ کی. لیکن اس لفظ کا استعمال آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے اور کون سے معنی میں آپ نے اس لفظ کو استعمال کرنا ہے. آیا یہ لفظ اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہے یا غیر معنی موضوع لہو میں استعمال ہے؟ اگر یہ لفظ استعمال ہے تو اس کے معنی واضح ہے اور منکشف ہے، یا پھر اس کے معنی پوشیدہ ہے، یا پھر اس کے معنی کیا ہے؟ پوشیدہ ہے. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ جو تقسیم ہے اس سے صرف دو قسمیں ہمیں حاصل ہوتی ہے. کتنی؟ وہ حقیقت اور مجاز. جہاں تک صریح اور کنایہ تو یہ تو ان دونوں کی قسمیں. یہ جو تقسیم مصنف علیہ الرحمہ نے کی ہے اس سے صرف ہمیں دو قسمیں حاصل ہو رہی ہے. جہاں تک صریح اور کنایہ تو یہ تو ان دونوں کی قسمیں. تو گویا کہ اس طرح حقیقت کی دو قسمیں، نمبر ایک صریح اور نمبر دو کنایہ. مجاز کی دو قسمیں، نمبر ایک صریح اور نمبر دو کنایہ. تو یہ جو ایک تقسیم کے تحت جو اقسام ہوتی ہے نا ان کا آپس میں کیا ہوتا ہے؟ تقابل ہوتا ہے. تو یہاں پر ایک تقسیم کی جو اقسام ہیں ان کا آپس میں تقابل نہیں ہے، بلکہ دو قسمیں تو پہلے والی دو کی قسمیں بن رہی ہیں. یہ جو صریح اور کنایہ ہے یہ جو قسمیں یہ تو پہلے والے جو دو ہے حقیقت اور مجاز یہ تو ان کی قسمیں بن رہی ہیں. آئی بات سمجھ؟ ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کو چار میں تقسیم کر لیں تو ان کے درمیان تباین اور تقابل حاصل نہیں ہوتا. تو مصنف علیہ الرحمہ نے یہ لفظ زیادہ کر دیا، وہ جریان ہی فی باب البیان، اور بیان کے باب میں اس کے جریان کے طریقوں کے بیان میں ہے. یعنی اس لفظ کا جو معنی ہے اس کو ہم دیکھیں گے کہ وہ منکشف ہے یا نہیں. اگر منکشف ہے تو صریح ہو گیا، اور اگر مستتر ہے تو وہ کیا ہوا؟ کنایہ ہو گیا. اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو تقسیم ہے یہ چار اقسام کی طرف ہو رہی ہے. تو حقیقت اور مجاز یہ استعمال کی طرف راجع، اور صریح اور کنایہ یہ جریان کی طرف راجع. حقیقت اور مجاز کس کی طرف راجع؟ صریح اور کنایہ کس کی طرف راجع؟ ہاں، اور یہی تباین کافی ہے. اگرچہ یہ تباین آپ کو اعتباری نظر آ رہا ہے لیکن بہرحال تباین یہی کافی ہے. اچھا، اگر کوئی شخص یہ بھی کہے تو یہ والی بات بھی ٹھیک بیٹھتی ہے کہ لفظ وضع کے اعتبار سے نہیں، بلکہ متکلم کے استعمال کے اعتبار سے وہ حقیقت، مجاز، صریح اور کنایہ کے ساتھ متصف ہو سکتا ہے. لفظ وضع کے اعتبار سے نہیں بلکہ متکلم کے استعمال کے اعتبار سے وہ حقیقت، مجاز، صریح اور کنایہ کے ساتھ متصف ہو سکتا ہے. اور متکلم کی طرف اشارہ کس سے ہوا؟ فی استعمال ذالک النظم، اور پھر وہ جریان ہی فی باب البیان سے بھی متکلم کی طرف اشارہ ہوا. تو اگرچہ وضع کے اعتبار سے ہم نہیں کہہ سکتے لیکن متکلم کے استعمال کے اعتبار سے یہ چاروں قسمیں ہو سکتی ہیں. اچھا، والقسم الثالث، تیسری تقسیم فی وجوہ استعمال ذالک النظم، اس لفظ کے استعمال کے طریقوں کے بیان میں، وہ جریان ہی فی باب البیان، اور بیان کے باب میں
اس کے جریان کے طریقوں کے بیان میں ہے. وہی اربعۃ، اور اس کی کتنی قسمیں؟ 4. الحقیقت والمجاز والصریح والکنایہ، حقیقت، مجاز، صریح اور کنایہ. اگر لفظ اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہے تو وہ حقیقت ہے، اگر اپنے حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ مجاز ہے. پھر ان میں سے ہر ایک کا استعمال اگر معنی کے انکشاف کے ساتھ ہے، معنی کے وضاحت کے ساتھ ہے تو وہ صریح ہے، اور اگر معنی کے انکشاف کے ساتھ نہیں ہے تو پھر وہ کنایہ ہے. مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں فالحقیقت اسم لکل لفظ، حقیقت نام ہے ہر اس لفظ کا، ارید بہ ما وضع لہ، جس سے ما وضع لہ کا ارادہ کیا گیا. آپ اگر اس کا پورا ترجمہ کریں تو حقیقت نام ہے ہر اس لفظ کا، ارید بہ، جس سے ارادہ کیا گیا ہو، ما، اس چیز کا، وضع لہ، جس کے لیے اس لفظ کو وضع کیا گیا. حقیقت ہر اس اسم کو نام ہے ہر اس لفظ کا، ارید بہ، کہ ارادہ کیا گیا ہو اس سے، ما، ہر اس چیز کا، وضع لہ، جس کے لیے اس لفظ کو وضع کیا گیا ہے. حقیقت یہ فاعلۃ کے وزن پر ہے. کس وزن پر؟ باب ضرب یضرب سے حق یحق، اس کے معنی ثابت ہونے کے آتے ہیں. کیا ہونا؟ ثابت ہونا. اور فاعلۃ کے وزن پر ثابت، اس کا یہ صفت بن رہی ہے اور اس کا موصوف لفظ ہے. اللفظ الحقیقت، آئی بات سمجھ؟ اس کے آخر میں جو تا ہے، کہتے ہیں کہ یہ تا تانیث کی نہیں ہے بلکہ یہ وصفیت سے اسمیت کی طرف منتقل ہوا ہے. یہاں پر یہ جو حقیقت کے آخر میں تا آ رہی ہے، یہ تا تانیث کی نہیں ہے بلکہ تا نقلیت ہے، تا نقل ہے. اس نے حقیقت کو وصفیت سے اسمیت کی طرف منتقل کر دیا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ جس طرح ذبیحہ میں ہوتا ہے، ذبیحۃ میں جو تا ہے یہ تا تانیث والی نہیں ہوتی بلکہ اس کو اس نے وصفیت سے اسمیت کی طرف منتقل کیا. تو لفظ اگر اپنے معنی موصول لہ میں استعمال ہے تو وہ اپنی جگہ پر ثابت ہے، وہ اپنی جگہ پر ثابت ہے، کیونکہ حقیقت کے معنی کس کے ہوتے ہیں؟ ثابت کے. اسی طرح لفظ حقیقت میں اور بھی بہت سارے اقوال ہیں، لیکن اگر ان کو یہاں پر ذکر کیا جائے تو اس سے بہت زیادہ طوالت پیدا ہوتی ہے. تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہم کو حقیقت کے بارے میں مزید بھی وضاحت ملے لفظی معنی کے اعتبار سے، تو اس کو چاہیے کہ وہ شرح البدیع کی طرف مراجعات کرے. سمجھ میں آئی؟ یعنی آپ کہاں گم ہیں؟ یہ لڑکا یہاں پہ نہیں، کوئی مسئلہ. بہت سارے لڑکے ایسے ہوتے ہیں جو کلاس میں حاضر ہوتے ہیں لیکن وہ ہوتے غیر حاضر ہیں، اور ہوتا بھی یہی ہے. کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے ایک لڑکا آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوتا ہے یوں، لیکن جب آپ کو وہ باہر ملتا ہے نا تو پھر محسوس کیا ہوتا ہے؟ آپ یہاں جامعہ عمر میں پڑھتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہاں میں یہیں پہ پڑھتا ہوں. تو یہ کیوں؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی توجہ نہیں ہوتی ہے سبق میں. جس کی توجہ سبق کی طرف ہوتی ہے وہ لڑکا کبھی ذہن سے نہیں نکلتا، بلکہ جب اس کلاس کے بارے میں بندہ تصور کر رہا ہوتا ہے تو وہی لڑکے سامنے آتے ہیں. اب کچھ لڑکے ایسے ہوتے ہیں جو امتحان میں فیل ہوتے ہیں لیکن سبق غور سے سنتے ہیں تو استاد کو وہ لڑکے یاد رہتے. ساری بات کس کی ہوتی؟ توجہ. اور یہ پتہ چل رہا ہوتا ہے ہر کسی کو، لیکن کوئی کہتا ہے اور کوئی چھپاتا ہے. تو حقیقت کس چیز کا نام ہے؟ تھوڑا حاضر ہو جائے. ٹھیک ہے، حقیقت ہر اس لفظ کو کہتے ہیں، یعنی ہر اس لفظ کا نام ہے ارید بہ، جس سے ارادہ کیا جائے، ما، اس چیز کا، وضع لہ، جس کے لیے اس کو وضع کیا. مصنف علیہ الرحمہ نے حقیقت کی تعریف کی تو تعریف کس پر مشتمل ہوتی ہے؟ فوائد قیودات پر مشتمل ہوتی ہے. تو مصنف علیہ الرحمہ نے کہا اسم لکل لفظ، لفظ تعریف کے اندر جنس ہے جو محمل کو بھی شامل ہے اور مجاز کو بھی شامل ہے. حقیقت
ہر اس لفظ کا نام ہے. تو لفظ کے اندر لفظ مجاز بھی آ گیا، مجاز بھی آ گیا اور محمل بھی آ گیا. ارید بھی، یہ فصل اول ہے، اس کے ذریعے سے اس کے علاوہ کو نکال دیا، کیونکہ لفظ محمل اس کا ارادہ نہیں کیا جاتا. ارید بھی ما وضع لہ، تو ارید بھی ما وضع لہ یہ فصل ہے، اس کے ذریعے سے باقی تمام چیزوں کو نکال دیا. اس کے ذریعے سے محمل بھی نکل گیا اور مجاز بھی نکل گیا. اب واضح وضع کرنے والا، ارید بھی ما وضع لہ، کہ جس سے ارادہ کیا جائے اس چیز کا جس کے لیے اس لفظ کو وضع کیا گیا ہو. تو یہ وضع کرنے والا کون ہے؟ اگر وضع کرنے والا واضح لغت ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ وضع لغوی. اور اگر وضع کرنے والا واضح شرع ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ وضع شرعی. اگر وضع ایک مخصوص قوم کی طرف سے ہو، جیسے کہ اہل صناعات من العلماء اور اس کے علاوہ، تو اس کو وضع عرفی کہتے ہیں اور اس کو وضع اصطلاحی بھی کہتے ہیں. جیسے اس کی مثال صلاۃ کا لفظ آپ لے لو، تو صلاۃ جب اس کو واضح لغت استعمال کرتا ہے تو وہ اس کو دعا کے معنی میں استعمال کرتا ہے. کس معنی میں؟ تو یہ وضع لغوی ہوئی. صلاۃ لفظ کو دعا کے لیے لغتاً وضع کیے گئے، اس کو وضع لغوی کہتے ہیں. اسی طرح اسی صلاۃ کے لفظ کو جب واضح شرع استعمال کرتا ہے تو اس کو ارکان مخصوصہ کے معنی میں استعمال کرتا ہے. ارکان مخصوصہ یعنی قیام، رکوع، سجود وغیرہ، اس کے صلاۃ کی یہ معنی. تو جب واضح شرع اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ وضع شرع. اچھا، پھر اگر واضح شرع اس کو ارکان مخصوصہ کے معنی میں استعمال کرتا ہے اور آپ اس کو استعمال کر لیتے ہو دعا کے معنی میں، تو آپ نے اس لفظ کو حقیقی معنی سے نکال کر مجازی معنی کی طرف لے لیں، کیونکہ واضح شرع کے ہاں تو دعا کے معنی میں یہ مجازن استعمال ہوتا ہے اور حقیقتاً یہ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ ارکان مخصوصہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اسی طرح وضع عرفی، جیسے عرف میں کوئی لفظ رواج پا جائے، آئی بات سمجھ، اور اس کو لوگ عرف میں اس معنی کے لیے استعمال کرے، اگرچہ اس لفظ کے معنی کچھ اور ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ وضع